بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چاروں طرف ایک ہی آواز ہے، کیا ہوگا؟ بے چینی، پریشانی، جس کو دیکھو اس کا یہی حال ہے، کیا ہوگا؟ کہاں چلے جائیں؟ ارے جنت طے کیا، وہاں چلے جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ موت لکھی ہے، وقت پہ آئے گی، جہاں طے ہے وہاں آئے گی۔ یہ کیا پریشانی؟ یہ کوئی پریشان ہونے کی چیز ہے؟ کیا کرنا ہوگا یہ سوچنا چاہیے، کیا ہوگا نہیں، کیا کرنا ہوگا۔ درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، ایک آدمی کا مرنے کا وقت ہو گیا تھا اور اسے بھی لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، تو لوگ ایسے وقت میں پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تو وہ جو مر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، مجھے اس کی فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ کیا فکر ہے؟ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو اس میں کوئی صاحب تھے جنہوں نے کہا آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اس کی فکر کریں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ یہ عجیب مشکل ہے، کوئی ملتا ہی نہیں جو کہے میں بہت سکھی ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ۔ پریشانی، بے چینی حالات سے یہ نہیں ہوتا، گناہ سے ہوتا ہے۔ گناہ جو کر رہا ہے اس کے دل میں بے چینی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور توبہ کر لینے والا، اللہ کی بات ماننے والا، اس کے پاس چین کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ سیدھا سادہ نسخہ ہے۔ حالات تو سب پر آئیں گے، حالات سے کوئی بچے گا نہیں۔ دنیا میں ہے تو حالات آئیں گے، یہاں سے ہٹ جائیں گے، جس دن فیصلہ ہو جائے گا جنت کا اب حالات نہیں آئیں گے، تب تک تو حالات ہی حالات ہیں۔ جب ہمیں یہاں کے حالات کی فکر ہے تو مرنے کے وقت کے حال کی فکر کیوں نہیں ہے؟ مرتے وقت کیا ہوگا؟ کون ہمارا سہارا بنے گا؟ ہمارے ابا 4 بھائی تھے، ایک بھائی گاؤں میں رہتے تھے، 3 بھائی شہر میں رہتے تھے۔ یہ بیچ میں ہمارا مکان تھا، ادھر ہمارے بڑے ابا کا مکان تھا، ادھر جو ہے چچا کا مکان تھا۔ بڑے ابا جو یہاں رہتے تھے وہ تہجد گزار تھے، تلاوت بہت کرتے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، جتنا موقع ملتا تھا ان کو قرآن پڑھتے تھے۔ ہمیں جتنا موقع ملتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں، موبائل، ذرا موقع ملا کہ یہ دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے ابا اور ہمارے چچا بھی اور ان کے بڑے بیٹے ہم سے بڑی عمر کے تھے، انتقال ہو گئے، وہ کہتے تھے آپ اتنا نہ پڑھا کریں، کتنا پڑھیں گے آپ، اتنا کیا پڑھتے ہیں، ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ تو کچھ بولتے نہیں تھے، بہت کم گو تھے۔ جو کم بات کرے گا وہ کچھ اچھے اعمال کر لے گا، اور جو بہت باتیں کرے گا اور جس کو دیکھو سمجھا رہا ہے آدمی، موبائل پہ کہیں بھی کونے میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ادھر باہر نکل جاؤ، جہاں جاؤ آدمی سمجھا رہا، تو سمجھا نہیں، ارے یار تو سمجھتا نہیں۔ سب سمجھنے والے یہی لوگ ہیں۔ تو سب کا دن آئے گا مرنے کا، ہمارے بڑے ابا کا دن بھی آ گیا۔ ان کے گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا، یہ دیوار اس کے بعد گلی، جیسے ادھر ہی دروازہ کھلتا تھا، ایک دروازہ ادھر کھلتا تھا، اس کے بعد ہی اسی سے لگا ہوا کمرہ تھا۔ وہاں تو کچھ چھوڑنا نہیں ہوتا کہ 9 فٹ چھوڑو کہ 10 فٹ چھوڑو۔ تو وہیں بیمار پڑے رہے، اور ایک دن سب کو بلایا اور سب لوگ آ گئے تو کہا اب یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ وہ پڑھنا جائے گا یا تم لوگ آؤ گے؟ میرے ساتھ کون جائے گا؟ ہمارا تو آخری وقت آ گیا ہے۔ اور اللہ کے ایسے ولی تھے کہ اس طرف مکان تھا ایک شیرا خان کا، بڑے ابا کے ہم عمر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، جنازہ ایسے گھر کے سامنے سے جا رہا تھا۔ تو بڑے ابا نے کہا شیرا خان چلو جمعرات تک میں بھی آتا ہوں۔ کیا ہوگا؟ جو پریشان نہیں ہوتا دنیا میں آخرت میں بھی پریشان نہیں ہوگا۔ جس کو فکر آخرت نے گھیرا کہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ایک بھلائی لکھ رہا ہے، ایک برائی لکھ رہا ہے، آج صبح سے شام تک میں نے کیا لکھایا، جیسے گناہ ہوا ویسے اتنی بے چینی ہوئی کہ فوراً توبہ۔ پھر بھی رات کو سونے سے پہلے اس نے سوچنا شروع کیا کہ کیا کیا غلط کیا صبح سے شام تک۔ اس کو فکر ہے کہ کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ جو سوچتا ہے کیا ہوگا مرنے کے بعد، وہ دنیا میں پریشان نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا حالات میں، وہ نہیں پریشان ہوتا۔ پریشانی آتی ہے، اس کا دل ٹکراتی ہے، بشری کمزوری کی وجہ سے ایک اثر ڈالتی ہے، لیکن وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کس کی پرواہ ہے۔
سچ بتائیں، کسی کا عقیدہ ہے کہ موت اپنے وقت سے پہلے آ جائے گی؟ جس طریقے سے لکھی ہے اس سے ہٹ کر آئے گی، جس جگہ پہ طے ہے وہیں آئے گی، اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ ہے؟ تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ نہ جانے کتنی دفعہ حادثات کی دنیا میں حادثات کی خبریں آتی ہیں کہ یہ بلڈنگ گر گئی، اتنے مر گئے، اس میں اتنے سال کا بچہ بچ گیا، اس میں ایک عورت بچ گئی، ایک مرد بچ گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہوا، پوری فیملی مر گئی، ایک چھوٹا بچہ رہ گیا۔ یہ ہم نہیں سنتے کیا؟ پھر گھبراہٹ کس بات کی؟ جس کو دیکھو پریشان ہے، جس کو دیکھو پریشان ہے۔ اس لیے پریشانی کا سیدھا سادہ حل ہے گناہ چھوڑ دینا، گناہ چھوڑ دینا۔ گناہ ہم سے ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، گناہ ہم کریں گے نہیں، دونوں کا فرق ہے نا۔ گناہ ہم سے نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا، ہوگا ایک مرتبہ مل جائے گا، گناہ کی چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی، سچی پکی توبہ ہر گناہ کے ساتھ لگی رہے گی تو اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ بچائیں گے، حفاظت کریں گے۔ ہم طے کر لیں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں گے اور جیسے ہوگا ویسے ہی توبہ کریں گے۔ ایک عمل تو یہ صبح سویرے طے کریں گے، جہاں سب ہمارے کام ہے نا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہاں یہ پکا ارادہ پکی نیت بھی کرنا ہے۔ اور گناہ میں کیا کیا ہوتا ہے زیادہ؟ بدنگاہی، غیبت، جھوٹ، دھوکہ، فریب۔ لیکن عام طور سے دو بیماری ایسی ہے کہ بہت کم لوگ بچیں، اللہ ہم سب کو بچائے، اور ہو جائے شیطان کی کوششوں سے تو فوراً توبہ۔ تو صبح طے کریں گے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، لیکن کون سا؟ جو ہم کرتے ہیں، پڑوسی کرتا اس سے مطلب نہیں، ہم کون سا کرتے ہیں۔ ایک ایک دن زندگی کے کم ہو رہا ہے، بیوقوف لوگ سال ختم ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، اللہ والا کا سال پورا ہوتا ہے تو غم مناتے ہیں کہ پورا سال ایسا نکل گیا، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا میں نے نہیں کیا۔ اور ہم میں اتنے بیوقوف بھی لوگ ہیں مسلمان جن کو غیروں کا طریقہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس سے مطلب نہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے، سب لینے کا ہے۔ ابھی لڑکی نے کہا، چھوٹی سی لڑکی ہے، شاید 6 سال کی ہوگی، 6 سال کی بھی شاید نہ ہوگی، ڈیڈی، یہ مسلمان کے گھر کی بات ہے، ڈیڈی تو 8 تاریخ کو میرا برتھ ڈے ہے، مسلمان کے گھر میں یہ ہو رہا ہے کہ 8 تاریخ کو میرا برتھ ڈے ہے، آپ میرے کو کیا گفٹ دیں گے؟ اذان ہوتے ہی اپنے گھر کا ماحول بنایا جائے، بچے لوگ چلو اللہ پاک نے بلایا ہے، چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں، تکبیر اولا چھوٹ گئی، کوئی غم نہیں ہے، کوئی غم نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں رہی دین کی کہ دین کتنا چھوٹ رہا ہے اور کتنی غلط چیزیں اس کی جگہ لیتی چلی جا رہی ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، اپنے بچوں کو لے کر پہلے آنا چاہیے، بیان سننا چاہیے، کچھ بات تو کام کی نکلے گی نا کہنے والے کی زبان سے، وہ تو ساری بات دین کی کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے حال کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گی، اس لیے کہ ہم آئے ہیں اس کو سننے کے لیے، لیکن ہمیں کہاں فرصت ہے، ہمیں کہاں خیال ہے کہ اللہ پاک نے بلایا ہے۔ اس کا خیال تو ہو رہا ہے کہ ڈیڈی 8 تاریخ کو میری برتھ ڈے ہے، آپ کیا گفٹ دیں گے، اور اللہ اپنے گھر میں بلا کر کیا دے گا؟ یہ کہاں بچوں کی تربیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہچانتے تھے پھر گھر والوں کو جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہمیں تو اپنے گھر والے اتنے اچھے لگتے، یہی سب دشمن بن جائیں گے، جس کے لیے دین چھوڑا وہ سب دشمن بنیں گے، لکھ لو ڈائری میں، اور کل قیامت میں دامن پکڑیں گے کہ آپ ہمارے باپ تھے، ہمارے بڑے بھائی تھے، آپ نے ہم کو کیوں نہیں سکھایا ہے سب؟ کچھ فکر نہیں ہم لوگوں کو، بس ہائے مال مال مال، اور مال جمع کر کے رسمیں رسمیں رسمیں۔ مال جمع ہوا تو کیا چیز ہے؟ مال جمع ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی ایک لڑکی لڑ رہی تھی تو بہت غصہ کرے گی، نہیں دوں گی نہیں دوں گی، بالکل نہیں دوں گی، کائے کے لیے دوں؟ میں کام کرتی ہوں، اس کے پیسے میں رکھوں گی، اتنے سال تیرے کو دیا نا، تو نے کیا کیا؟ کس سے لڑ رہی ہے لڑکی ہے؟ اپنے ماں سے لڑ رہی ہے، شوہر سے نہیں لڑ رہی ہے، ماں سے لڑ رہی ہے۔ اب مجھ سے تو رہا ہی نہیں جاتا، کیا کروں؟ جب ماں سے لڑ رہی تو پوچھوں بیٹا کیوں لڑ رہی، کیا بات ہو گئی، کیا بات ہو گئی؟ بولے اتنے ہم لوگ محنت کر کر کے کماتے ہیں، تیری ماں بھی تو کماتی ہے، تو بولے بچا کے رکھتی کیوں نہیں؟ ہم نے کہاں لے جاتی ہے، کہاں لے جاتی ہے؟ بچا کے رکھتی نہیں تو لے کہاں جاتی ہے؟ عورت ذات کہاں لے کے جائے گی؟ تو کہا ہم لوگ کئی بہنیں ہیں، سب شادیوں میں لاکھوں کا خرچ کرتی ہے، قرضہ لے لے کے کرتی ہے، مر مر کے کماتی ہے، سب اڑا دیتی ہے اسی شادی کے خرچ میں۔ اتنے 100 آدمی کو کھانا کھلانا ہے،
اور صبح سے لے کے شام تک اس گھر پہ کام کرنا ہے، اس گھر پہ کام کرنا ہے، اس گھر پہ کام کرنا ہے. اس لیے مال کی محنت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ رسمیں. دیکھیں ہم سب اپنا پورا معاشرہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. کل تک چٹائی پر بیٹھ کر کھاتے تھے، مال آیا تو کیا آتا ہے؟ ڈائننگ ٹیبل. ڈائی کا مطلب مرنا بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے سر؟ نہیں میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں. ڈائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرنا. کرو نقل ان کی، پھر مرو گے بھی ویسے ہی. جس سے پسند کرو گے اسی کے ساتھ حشر ہونے کا ہے. تو جب مرے گا برے حال میں تبھی تو برا حشر ہوگا. اچھے حال میں مرے گا تو برا حال کیوں ہوگا؟ بروں کے ساتھ کیوں جائے گا؟ اللہ کے واسطے ہم اپنے اوپر، آپ اپنے اوپر رحم کریں. یہ زندگی گزر رہی ہے، بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے. جس نے اچھا کام کیا، قرآن پاک کی تلاوت میں پورا وقت لگا تھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ چلو جمعرات کے دن میں بھی آؤں گا. مرنے والے سے کہہ رہا ہے قبر میں تمہارے ساتھ، تم چلو میں جمعرات میں آؤں گا تمہارے بازو میں. ایک ہی جگہ تو دفن ہوتے ہیں ہم لوگ. اس لیے مال آیا تو رسمیں آئیں. اچھا کروڑ پتی ہو گیا ہے تو شادیوں میں اسی حساب سے خرچ ہے. لکھ پتی ہے تو، اور جو مقروض ہو رہا ہے وہ لکھ پتی جتنا کر ہی رہا ہے آج کے زمانے میں. یہ رسموں کا ساتھ دینے والے کل قیامت میں پکڑے جائیں گے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جائے گے ایسے لوگ تو فرشتے روکیں گے، رکو رک جا، سب کو روک دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام محبت کہیں گے آنے تو یہ میرے امتی ہیں، آپ کے بعد آپ کا طریقہ انہوں نے بدل دیا تھا. انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، ان کو رسمیں اچھی لگتی تھی. کیا جواب دیں گے؟ کون خوش ہوتا ہے؟ ہر وقت ناراضگی کے کام. تھوڑی سی نماز پڑھنا وہ بھی ٹوٹی پھوٹی، وہ بھی ایسی نماز پڑھنا کہ پتہ ہی نہیں چلے کیا پڑھ کے آئے، امام نے کیا پڑھا. اور نماز بھی کس پر ہوتی ہے؟ مائک پر. مائک پر ہوتی ہے تو گلا پھاڑنے سے زیادہ اچھا ہے مائک پر. کتنی بھی آواز بڑھائیں اس سے زیادہ بلند آئے گی. وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی پیچھے کھڑے رہ کر، وہ ہمیں نہیں سنائی دیتی. ہمیں تو وہ کاروبار سنائی دیتا ہے، کیا کر رہے تھے وہاں، کیا کیا تھا، کس کا کیا دینے کا، کس کا کیا لینے کا، کس سے کیا وصولنے کا. اور دینے کا تو یاد بھی نہیں رہتا، وصولنے کا یاد رہتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. اسی نماز پہ نجات ہو جائے گی. اچھا ہم لوگ اپنی نماز کے بارے میں فیصلہ کریں، ہماری نماز اچھی ہے یا خراب ہے. ہم سب فیصلہ کر لیں. کیا کہیں گے؟ ہم تو کہیں گے خراب ہے. آپ لوگ میں کون کہتا بہت اچھی ہے؟ جس کی اچھی ہو بتائے، میں ذرا اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کروں گا تاکہ سیکھوں سے کیسی اچھی ہوتی ہے. اپنا کھاؤں گا اپنا پیوں گا. ڈرو مت کہ میری اچھی ہے میں بتا دوں گا تو پھر میرے گھر ہی پر آ جائیں گے. نہیں ہم آپ کے یہاں کسی طرح سے ایڈجسٹ کر لیں گے اپنا. آپ ٹینشن نہیں لیں. آج کل لفظ ٹینشن ہی چلا ہے، بہت اتنا چلا ہے. تو میرا 4 سال کا بچہ ہے، پوتا ہے. کل میں اس کو بولا بیٹا کیلا کھا لے، تو نہیں کھاؤں گا دادا ابا. بولا دیکھ دادی لے کر بیٹھی اپنے ہاتھ سے کھلا دیں گی، کھا لینا. بولے دادا ابا آپ ٹینشن نہ لیں، میں کیلا کھا لوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں. اللہ بھی اتنے بڑے بچے کو ٹینشن اتنا پتہ چلا، اتنی ہوا چلی ٹینشن کی کہ اتنا سا بچہ بولتا آپ ٹینشن نہ لیں. آج بھی یاد کر کے ہم لوگ ہنس رہے تھے. ہم نے کہا یہی وقت تھا، بیٹھے تھے ہم لوگ. کل کیا بول کے گیا آپ پوتا؟ وہ خالی یہ نہیں بولا میرے کو کیلا کھانے کا ٹینشن نہ لے، ہم کو سبق دے کے گیا کہ آپ دنیا میں ٹینشن میں مت جئیں. مال آیا تو رسمیں آئیں. اور رسمیں مطلب غیروں کا طریقہ. رسمیں مطلب غیروں کا طریقہ. اس کے مقابلے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. کہیں یہ لے لو، بہت اچھی بات ہے، مگر رشتہ دار ناراض ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، بولے کیا فرق پڑے گا؟ فرق روز پڑ رہا ہے دنیا میں، بے چینی ہے. وہی تو فرق ہے. فرق یہی ہے کہ اس دنیا میں بے چینی ہے. سنتوں پہ چلنے والا بے چین کیسے ہوگا؟ سنتوں پہ چلنے والا تو ہدایت پر ہے. ہدایت پر ہے تو گمراہ نہیں ہوگا. دیکھ لو کتاب اٹھا کے، نہیں لکھا ہو تو بتائیں. بہت سارے مولانا اور مفتی اکرام بیٹھے ہیں یہاں پر، بتا دیں ہمیں. 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 2 چیز چھوڑا ہے یا 24 گھنٹے کی زندگی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کی بتائے. کیا بتائے؟ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک. پیدا ہونے والا پیدا نہیں ہوا، بھی پیٹ میں ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری بتا دیا. کیا نہیں بتایا؟ پھر یہ فرما رہے ہیں 2 آدمی جا رہے تھے وہاں ویٹی کے سامنے سے. وہ بمبئی میں آئے تھے دوسرے شہر سے، اور سن رکھا تھا بمبئی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. میں 18 سال کی عمر میں آیا ہوں یہاں پر. تو آیا تو کچھ ہاتھ پیر مارا تو کچھ ملنے لگا. 1 سال 2 سال گزرا ہوگا تو میرا ایک محلے کا ساتھی، اس نے کہا ارے یار تو چلا گیا وہاں، تیرا کام ہم سیٹ ہو گیا ہے، سنتا ہوں بمبئی بہت اچھی جگہ ہے.
اور کمائی کا ذریعہ ہے. تو ہم نے کہا سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. خط آیا تھا، یہ 70 کے آس پاس کی بات ہوگی، تو خط آیا تھا تو ہم نے لکھ کے بھیج دیا یہاں پر. ہمیں یاد ہے ابھی کہ بھائی یہاں تو اونچی بلڈنگیں اور ننگی عورتوں کے سوا کچھ سمجھ میں آتا نہیں، اور بمبئی ایسی نگری ہے کہ کوئی یہاں سے واپس چلا جائے بغیر کمائے وہ بمبئی کی توہین ہے. اب تو سمجھ لے، تجھے جو ٹھیک لگتا ہے تو چلا. ہاں یہاں جو آتا ہے سب سیٹل ہو جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو بمبئی چھوڑ کر بھاگتے ہیں. کیسے بھی رہیں گے یہاں پر کسی نہ کسی صورت سے جی لیں گے. خیر، تو دو صاحب بھی کچھ سن کر آئے تھے، تو وہاں پہنچے تو وی ٹی کی بلڈنگ دکھائی دیتی ہے نا بڑی. وی ٹی پہ ایک بڑی شاندار بلڈنگ ہے نا، انگریزوں کی بنائی ہوئی. تو لوگوں نے دیکھا تو کہا دیکھو انگریز کتنے ہوشیار ہوتے ہیں، کتنے دور اندیش ہوتے ہیں. اسی سے ہم سے متاثر ہو گئے. تو دیکھو بلڈنگ بنایا ہے 100 سال کا، 200 سال کچھ دیکھنا نہیں پڑے گا اس کو. تو دوسرا دیندار تھا، اس نے کہا بہت بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، یہ 100-200 سال کی سوچتے ہیں، اور مسلمان کو آخرت تک بتایا جاتا ہے. کون عقل مند ہوا جو رہنے کا ٹھکانہ بنا لے. جیسے یہاں رہنے کا ٹھکانہ بنا رہے ہیں ویسے جنت میں رہنے کا ٹھکانہ بنا لے. یہ بنتا ہے گناہ چھوڑنے سے. کیسے بنتا ہے؟ گناہ چھوڑنے سے. تو صبح میں ہم طے کریں گے. کیا طے کریں گے؟ کہ ہم جو فلاں یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے گناہ چھپا دیتے، کسی کو بتاتے ہی نہیں. یہ کتنا بڑا احسان ہے. خالی یہی احسان سمجھ میں آئے تو بھی ہم اس کی ماننے لگیں گے. ایک ہی احسان سمجھ میں آ جائے تو ماننے لگیں گے کہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے گناہوں کو آپ چھپا دیتے، کسی کو بتاتے نہیں. ہاں بھائی، تو جو گناہ کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے. پچھلی دفعہ گناہ چھوڑنے کے بارے میں، غیبت کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو پچھلے جو لوگ تھے ان کو یاد ہے؟ خالی یاد ہے یا کیا بھی عمل ہوا؟ تمہارے پاس کارڈ ہے؟ ابھی نہیں ہے. وہ لوگوں نے جلدی جلدی فوٹو لیا اس کا، کہ جس میں کسی زمانے میں وہاں بیان ہوا کالینہ میں، تو یہ لوگ بھی آتے رہے اور یہاں بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں بمبئی والے، بھنڈی بازار کے آس پاس والے بولتے ہیں یار اب بہت دور چلے گئے. ہم نے کہا چائنا سے بھی دور. غیبت کے بارے میں تو غیبت زنا سے زیادہ بری چیز ہے. غیبت آدمی کرتا ہے تو اپنے دشمنوں کو اپنی نیکیاں دیتا ہے. غیبت کس کی کرتا ہے؟ دشمنوں کی کرتا ہے. تو جب دشمنوں کی کرتا ہے تو نیکیاں کس کو دیتا ہے؟ نوٹ کما کر دشمن کو دیں گے تو نیکیاں کیوں دیتے ہیں؟ دین نہیں ہے. دین کی شکل نماز روزے حج میں ہے بس. جس کو پورا دین کہتے ہیں اس میں کچھ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی سی ہے، تھوڑی تھوڑی جھلک دکھتی ہے. جھلک سے کام نہیں ہوگا. جھلک دکھا کے چلے جائیں تو بے چین ہو جاتے ہیں آپ، اور رات تک بے چین رہتے ہیں. بے چینی دیکھ کر بیوی پوچھے کیا ہے تو اس کو بتانے سے گریز کرتے ہیں. نہیں کہتے کہ خوبصورت لڑکی دیکھا. کہیں گے کیا؟ جو بے چین کرنے کی چیز تھی کہ ہائے میری نیکی لٹ گئی غیبت کر کے، تو کس کو جاتی ہے نیکیاں؟ دشمنوں کو جاتی ہے. اور ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس سے بڑے کوئی بیوقوفی نہیں. اور ہم نے سنایا تھا کہ فلمی دنیا کا ڈائریکٹر اس نے غیبت چھوڑ دیا. وقت کم ہے، جلدی سے اسی کی ایک بات بتاتا ہوں. وہ بیان سنتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا. ایک دن آیا تو رونا شروع کیا. مجھ سے گناہ ہو گیا. اب میں بہت سوچنے لگا، کچھ چپ ہوتا ہی نہیں رہا تھا، رو ہی رہا تھا. ارے بھائی چپ ہو جاؤ، آرام سے ہو گیا نا، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے. ہاں میں سمجھا وہ خیالات آنے لگے کہ اس دنیا کا کوئی اثر تو نہیں آ گیا. تو ہم نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا. تو اس نے کہا ایک دفعہ بدنگاہی ہو گئی. جب سے بیان سنتا رہا بدنگاہی کہ جب سے چھوڑ دیا تھا. اور میرے آفس پہ ایک لڑکی آ گئی تھی، میں نے اس کے اوپر نگاہ ڈالا، دوبارہ میں نگاہ، میں جانتا ہوں میرا اللہ بھی جانتا ہے کہ دوبارہ میں نے نگاہ اس پر جو ڈالا تھا وہ اللہ کو پسند نہیں تھی. اور پھر رونا شروع کیا. اور کہیں سے پارسا نظر نہیں آتا، نہ اس کے حلیے سے، نہ اس کے دین کے جاننے سے. اس کو کہتے ہیں وہ مومن جو گناہ کی بات سنے تو چھوڑ دے اور طاعت کی بات سنے تو اچھی طرح سے کرنے لگے. چھوڑ دیا اس نے. تو ہم بھی طے کر لیں کیا کریں گے. پھر صبح طے کریں گے ہمیں چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دینا ہے. اور جب چھوڑنے کی نیت کر لیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی ضرور. چھوڑنے کے لیے نگاہ نیچی کر کے چلنا ہے. کیا ہے؟ یہ نگاہ ہے سامنے، یہ نگاہ ہے اوپر، اور یہ نگاہ ہے نیچے. تھوڑی دور تک دیکھیں گے تو اب سے طے کر لیں گے کہ نگاہ نیچی کر کے چلیں گے. پھر ہوگا یہی کہ کہیں چوراہا آیا، روڈ کراس کرنا ہوا، بازار سے گزرے، جہاں گزریں گے یہ تو دکھائی دیں گی ہر طرف. کیونکہ شیطان نے اسی کو پسند کیا تھا. گمراہ کرنے کے بہت سے سامان دکھائی دیے. 30-35 سال، 35 نہیں 40-45 سال پہلے ایک مولانا نے جامع مسجد سانتا کروز میں بیان کیا تھا کہ شیطان نے کہا کہ ہم کو گمراہ کرنے کے لیے چیزیں دیجیے کچھ. تو بہت سی چیزیں دیکھا سب کو نہ کرتا رہا.
اس کو جب پنڈلی دکھائی دی عورت کی تو خوش ہو گیا کہ اس سے تو میں پھر اپنا کام کر لوں گا. اور فلمی دنیا کا اگر چھوڑ سکتا ہے تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو صبح میں ہم توبہ کریں گے، پہلے جو کچھ ہوا سب سے توبہ، اور آئندہ بدنگاہی نہیں کریں گے. پھر اگر نہیں چھوٹتی معلوم ہے تو صلاۃ التوبہ کے ساتھ صلاۃ الحاجت پڑھیں گے. صدقے سے بلا ٹلتی ہے، مصیبت ٹلتی ہے. اس سے بڑی کوئی بلا نہ ہو جو گناہ ہوتا رہے، اس سے بڑی کوئی بلا ہے ہی نہیں. سب سے بڑی بلا تو گناہ ہے. اس لیے صدقہ کریں گے اور نگاہ نیچے کر کے چلیں گے. ضرورت کے لیے نگاہ اٹھائیں گے تو نگاہ پڑ سکتی ہے، اس سے بچنا بہت مشکل کام ہے. تو نگاہ روکیں گے نہیں، وہاں پر نگاہ روکیں گے نہیں، نگاہ فوراً ہٹا لیں گے. اور اس کے بعد اگر پھر بھی نفس نے اس کا حسن چورا لیا، سب کو پتا ہے کس نے کتنی چوری کیا ہے. چور کبھی سکھی نہیں رہ سکتا، چور ہر دم بے چین رہتا ہے. چور کبھی سکھی نہیں رہتا، ہر دم بے چین رہتا ہے، اس کو بے چینی گھیرے رہتی ہے. ایسے ہمارا حال ہو گیا. ہم نے آنکھوں کی چوری کیا، حسن کو چھپایا، اور اس حسن نے ہمیں تباہ برباد کر دیا. اس لیے اگر وہ چہرہ دل کے اندر آ گیا تو اتنی دفعہ توبہ کریں گے، یا اللہ نکال دیجیے، یا اللہ اس کو نکال، یا اللہ اس کو نکال دیجیے. اور اس کے لیے اگر اپنی بوڑھی ماں ہے، بوڑھی دادی ہے تو اس کا تصور کریں گے. اپنی چھوٹی سی بچی ہے اس کا تصور کریں گے. کوئی بھیک مانگنے والا ایسا جو انتہائی بدصورت آپ کو نظر آیا ہو کبھی، آپ اس کا تصور کریے. یہ آپ نے اپنی کوشش کر لیا کہ ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے، ہم اس کو نکالنا چاہتے، نکل نہیں رہی ہے چیز. اللہ مہربان، کوشش کرنے والے کو کبھی محروم نہیں رکھتا. اس لیے یہ کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں بھی باعمل بنائے، آپ حضرات کو بھی. اور گناہ سے زیادہ بے چینی کسی اور وجہ سے نہیں آتی، گناہ سے آتی ہے، اور توبہ سے بے چینی چلی جاتی ہے. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے.